أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. گزشتہ سبق میں استعاذہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے متعلق احکام کا ذکر ہوا تھا. علماء نے استعاذہ کے بہت سارے فوائد نقل کیے ہیں. مثلا استعاذہ پڑھنے کی وجہ سے انسان کو دین و ہدایت پر استقامت نصیب ہوتی ہے. وہ انسان شیطان مردود کے شر سے اور تکلیف سے محفوظ ہو جاتا ہے. اللہ کی حفاظت کے حصار میں آ جاتا ہے اور حفاظت کے مضبوط قلعے میں داخل ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور پیغمبروں، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ اس کو مقام امن نصیب ہوتا ہے. آسمان و زمین کے مالک کی مدد حاصل ہو جاتی ہے. ان سارے فوائد کی وجہ سے انبیاء اور اولیاء نے بھی ہمیشہ استعاذہ کیا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے. جب زلیخا نے جو عزیز مصر کی بیوی تھی حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنی نفسانی خواہشات کا اظہار کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی، کہ اللہ کی پناہ، عزیز مصر میرا مربی ہے، میرا آقا ہے، میں اس کے ساتھ اس طرح کا دھوکہ نہیں کر سکتا. تو دیکھیے یوسف علیہ السلام نے معاذ اللہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پناہ کو تلاش کیا، استعاذہ کیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بار بار استعاذے کا حکم ہوا ہے. سورہ مؤمنون میں ارشاد ہے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے پروردگار، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں شیطانوں کے وسوسوں سے، اور اے میرے پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ شیاطین میرے پاس بھی آئیں. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور جگہ پر استعاذہ کا حکم ہوا جو قرآن کریم کی آخری 2 صورتیں ہیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس میں. بہرحال انبیاء کرام علیہ السلام سب سے زیادہ استعاذہ کرتے تھے اور انسانوں اور جنات کے شیاطین سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہتے تھے. جہاں تک اس بارے میں احادیث اور روایت کا تعلق ہے تو وہ بھی بکثرت وارد ہیں. چنانچہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 آدمی ایک دوسرے کو بلا بھلا کہنے لگے اور اس بارے میں حد سے بڑھ گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لأعلم کلمۃ لو قالها لذهب ذا عنہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ لوگ اس کو پڑھ لیں تو ان کی کیفیت جاتی رہے، اور وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس روایت سے معلوم ہوا کہ جب انسان کو بیجا غصہ آ جائے تو اس موقع پر بھی اس کو استعاذہ پڑھنا چاہیے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہے، ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے کہ جو آدمی صبح کے وقت یا شام کے وقت قل هو اللہ احد اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو پڑھ لے تو اللہ کے رسول اور 3 مرتبہ پڑھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکفیک من کل شیء کہ ہر چیز سے تجھ کو کافی ہو جائے گا، یعنی اس کو پڑھنے کے بعد انسان اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اسی طرح بخاری کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں مبارک نواسوں کو حضرت حسن اور حسین پر اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ اس طرح اس روایت سے معلوم ہوا کہ بچوں پر بھی تعوذ کے ذریعے دم کرنا چاہیے۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر شکایت کی کہ گزشتہ رات مجھ کو بچھو نے کاٹ لیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شام ہوتی ہو اور اس وقت تم اگر کہہ دیتے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق تو لن تضرک تو تم کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچاتی۔ اس سے پتہ چلا کہ دنیا کے اندر جتنی مضر چیزیں ہیں اس سے بچنے کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استعاذہ سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی قدرتوں کو آشکارا کرنا چاہا تو اس نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا اور اس نور سے مستقل مخلوق فرشتوں کی تخلیق ہوئی۔ نورانیت کے سبب سے یہ فرشتے طبعاً اطاعت شعار اور عبادت گزار پیدا ہوئے۔ غرور اور تکبر کی بجائے ان پر خوف و خشیت کا غلبہ طاری رہا، اسی لیے یہ ہر وقت اللہ جل شانہ سے خائف رہتے ہیں اور انہیں بارگاہ رب العزت میں جو حکم بھی ملتا ہے اسے بلا تاخیر اور بلا چون و چرا فوراً بجا لاتے ہیں اور دن رات اللہ کی تسبیح اور عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ فرشتوں کے بعد جو دوسری مستقل مخلوق پیدا کی گئی وہ جن ہیں اور ان کی تخلیق آگ سے ہوئی، جیسا کہ قرآن کریم نے بتایا ہے۔ گو فرشتوں کی طرح جنات بھی ہم کو عام انسانی آبادی کی طرح نظر نہیں آتے، لیکن قرآن کریم اور احادیث نبوی میں جو تصریحات اس مخلوق کے متعلق موجود ہیں، اس بنا پر ہمارا اعتقاد اور یقین ہونا چاہیے کہ جنات بھی انسان کی طرح مستقل مخلوق ہیں اور یہ بھی شریعت کے مکلف ہیں اور ان میں بھی موت اور پیدائش کا سلسلہ ہے، ان میں بھی نیک و بد، کافر و مسلم ہیں۔ بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابلیس کا تخت سمندر میں ہے اور وہ روزانہ اپنے لشکر کی ٹکڑیاں بھیجتا رہتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو فتنے میں مبتلا کریں۔ جو جتنا زیادہ لوگوں میں فتنہ پھیلاتا ہے اتنا ہی زیادہ ابلیس کے نزدیک اس کا مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ لہذا ابلیس، شیطان اور سرکش جناتوں کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ دنیا میں شر کو پھیلائے، تکلیف پہنچائے۔ اس لیے ان کے شر سے بچنے کے لیے ہمیں تعوذ پڑھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے استعاذہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ یا اللہ، ہم نے استعاذہ پڑھ کر آپ کے مقدس کلام کی تعلیم کا آغاز کیا ہے، آپ ہمیں کامیابی عطا فرمائیں، صحیح اور نفعمند علم عطا فرمائیں اور مقبول عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔